اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، سورہ احزاب کی 37ویں نمبر کی آیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ چیزیں جو بسے بسائے گھر کو اچھے سے جمے ہوئی خانوادے کو متزلزل کرتی ہے، ان کے ازدواجی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، ان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا تھا، بدخلقی اور بیجا کسی بات کے اوپر دن بھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روکا ٹوکی، اعتراض کرنا، طنز اور طعنے مارنا، تنبیہ اور ٹہوکہ دینا۔ تیسری چیز جو گھروں کو برباد کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنا۔ یہ چیز وہ ہے جو متزلزل کر دیتی ہے، لرزہ لے کر کے آ جاتی ہے نظام خانوادگی میں، اور اصلی ترین شاید وجہ، بیسکلی بنیاد یہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں تو شاید اختلافات پیش نہ آئیں، اور رعایت نہ کرنے کی وجہ سے سارے اختلافات پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من شرار رجالکم البہات الجری الفحاش الآکل وحدہ والمانع رفدہ والضارب عبدہ والملجی عیالہ الی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بدترین مرد وہ ہے جو بہات ہو، یعنی بہتان لگانے والا ہو، لوگوں کے اوپر الزام اور بہتان لگاتا ہو۔ الجری، جو گستاخ ہو، جس کے اندر ذرہ برابر تمیز تہذیب نہ پائی جائے۔ الفحاش، گالیاں بکنے والا، فحاشی کرنے والا، بدترین انسان، بدترین شخص۔ الآکل وحدہ، بدترین مرد تم میں سے وہ ہے جو تنہا کھانا کھاتا ہو، گھر میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دوسرے بھائی بہن ہیں اور دوسرے افراد ہیں، لیکن نہیں، اکیلے کھائیں گے۔ بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بیوی کچن میں جا کر کے کھائے گی اکیلے، سب کھا لیں گے لیکن بیوی کچن میں بیٹھ کے کھائے گی اکیلے، بدترین انسان ہے وہ۔ والمانع رفدہ، مہمان کو آنے سے جو روکتا ہو مرد۔ الضارب عبدہ، اپنے غلام کو مارتا ہو۔ والملجی عیالہ الی غیرہ، اور ایسا اپنے عیال، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح سے برخورد کرتا ہو، پیش آتا ہو کہ اس کے بیوی بچے دوسرے کی طرف جا کر کے، دوسرے کے یہاں جا کر کے پناہ لیتے ہوں اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ بدترین مرد ہے، یہ بدترین مرد ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں، جو بھی ضرورت ہے دونوں کی۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مرد کے حقوق اس کے اوپر ہے اس کو ادا کرے، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کے جو بھی حقوق ہیں اس کو ادا کرے۔ ان تمام حقوق میں سے ایک حقوق جسمانی سکھ کا ہے، رابطہ جنسی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر گھروں میں اختلاف کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اگر یہ مرحلہ بہت صحیح طریقے سے انجام دیا جائے اور دونوں سیٹسفائیڈ ہوں گے تو بہت سارے اختلاف، میں سمجھتا ہوں 95%، ابو 95% اختلافات میاں بیوی کے درمیان ختم ہو جائیں گے۔ جب سیٹسفیکیشن نہیں ہوگا تو یہ اختلافات جنم لیتے ہیں۔ لہذا یہ جنسی خواہشات یہ فطری ہے، قدرتی ہے، اس کو پورا ہونا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں اس اعتبار سے، خاص طور سے اسلام میں مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی جنسی ضرورت کو پورا کریں، اس کا خیال رکھیں، مردوں کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ ہم اکڑ کے بیٹھے رہے، نہیں، غلط چیز ہے۔ اگر یہ جنسی خواہش پوری نہیں ہوگی، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، روانی مرض، سائیکولوجیکل مریض ہو جاتا ہے وہ۔
یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. جب عاصم ابن زیاد اپنی زندگی اس نے چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. عاصم ابن زیاد امیر المومنین زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کو چھوڑ دیا کہ نہیں تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے ملک کی زبان میں کہہ لے تو یوگی جی بن گیا تھا وہ. سمجھے، بیوی چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، روحانیت اختیار کر لیا اس نے، سب کچھ چھوڑ کر کے سنیاسی بن گیا تھا. تو چھوڑ گیا اور آ کر کے عبادت، صرف اور صرف عبادت میں مشغول ہو گیا. جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو پتا چلا، امیر المومنین نے اس کو ڈانٹا، اس کی توبیخ کی. اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، تم نے کو اپنے گھر والوں سے شرم نہیں آئی ذرہ برابر؟ اپنے بچوں کے سامنے تم کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوا؟ اپنے بچوں کے اوپر بھی تم نے رحم نہیں کھایا؟ یعنی کیا کہنا ہے کہ عبادت جتنی ضرورت ہے اتنی کرو، وہ زیادہ ضروری اسے بھی جاؤ انجام دو. جس طرح سے یہ ضروری اسی طرح سے وہ بھی ضروری ہے. اسے چھوڑ کر کے تم ادھر آئے ہو، تم کو حیا نہیں آ رہی ذرا سی بھی. ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ میں حولہ ملتا ہے. حولہ رسول اللہ کے پاس آتی ہے. آنے کے بعد سے کہتی ہے کہ میرا شوہر تو میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. اچھا، یہ پرابلم ہمارے آج کے معاشرے میں بھی ہے. بہت ساری خواتین ہیں، ان کے شوہر ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. البتہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ ہر آدمی دیکھے، غور کرے. عورت کی کیا پرابلم ہے، مرد کی کیا پرابلم ہے، کیوں وہ توجہ نہیں کر رہا ہے. آپ اپنا اخلاق، کردار، اپنا سب کچھ صحیح کیجئے، شکل و شمائل، اپنی صورت، چہرہ، سب کچھ. دنیا پازیٹیو نگیٹو کی طرف سے پلس مائنس سب ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ کی طرف کیوں نہیں اٹریکٹ ہو رہا آپ کا شوہر؟ یا بیوی جو ہے شوہر کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہی ہے، شوہر بیوی کی طرف. اس کو حل کرنا ہے. یہ معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہوگا اگر انہیں ہم حل نہیں کریں گے. تو رسول اللہ سے آگے کہتی کہ میرا شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کو یہ بات پتہ چل جائے کہ تمہاری طرف توجہ دینے سے اس کو کتنا انعام ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، تب بھی. تو اس نے پوچھا کہ کون سا انعام ملے گا یا رسول اللہ، کون سا ثواب ملے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا شوہر تمہاری طرف آئے گا تو گویا 2 فرشتے اسے اپنی گود میں اٹھا کر کے لے آ رہے ہیں. وہ مجاہد فی اللہ، یعنی اس مجاہد کی طرح سے ہے جو خدا کی راہ میں شمشیر تلوار چلا رہا ہے. یہ ثواب بتا رہے ہیں رسول اللہ. جب بھی وہ تمہارے ساتھ نزدیکی کرے گا تو اس کے گناہ جھرنے لگیں گے، اور جب وہ غسل کرے گا تو اس کے گناہ اس سے جدا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ ثواب ہے. ہم صرف ایک اپنی فطری اور جسمانی اور روحی ضرورت سمجھ کر کے ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں. کبھی اس اینگل سے بھی سوچ کر کے دیکھیے کہ حدیثوں میں اس میں کتنا ثواب ملا ہے. تو کبھی کبھی اگر موڈ نہیں بھی بنتا ہوگا، دل نہیں بھی چاہتا ہوگا، تو آدمی اس ثواب کو کمانے کے لیے جائے گا، توجہ کرے گا پھر اپنی بیوی کی طرف. اس طرح یعنی اس اینگل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ممبروں سے بیان نہیں کی جاتی ہیں. کوئی کسی نام سے پکارے، کوئی حکیم کہہ کے پکارے گا، کوئی کچھ کہہ کے پکارے گا، کوئی کچھ کہہ کے پکارے گا. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو، ہمارے بچیوں کو، لڑکیوں کو، دوسرے مرد و عورتوں کو. یہ ذمہ داری ہمارے دین میں سب کچھ ہے، آری نہیں ہے. یہ چیزیں قدرت نے فطرت میں ڈال رکھی ہے. ہمارا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سننا، سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بے حیائی اور بے غیرتی اور چھچورا پنا نہیں ہے، یہ عین دین ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. عثمان ابن مظعون یہ رات میں عبادت میں مشغول رہتے تھے. بھائی رات پروردگار عالم نے سونے کے لیے بنائی ہے. اب جب رات میں سونے جائے گا تو بالآخر بیوی پاس میں ہے تو دوسری ضرورت بھی ہے، اس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. نہیں، رات بھر یہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں. اب بیوی کی ہمت نہیں ہے، آغاز آپ جو ہیں وہ عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہماری کیا؟ ہم جائیں گے کہہ دیں گے تم شیطان بن کے آ گئے ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. رسول خدا نے بہت سخت برخورد کیا عثمان ابن مظعون سے، کس کے انہیں ڈانٹ لگائی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے. خاص طور سے مسائل جنسی، اگر یہ معاملہ سالو ہو جائے گا تو بہت سارے ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ پیش نہیں آئیں گے. یہ ہوگی.
اگلی جو چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، وہ بیجا غیرت ہے۔ دیکھیے غیرت بہت اچھی چیز ہے، مرد کو باغیرت ہونا چاہیے، بے غیرتی بہت بری چیز ہے، لیکن جو جگہ جس چیز کے استعمال کی جو جگہ ہے اس کو وہیں پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہر جگہ غیرت دکھانا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ہماری بیوی فون آ گیا، کسی سے بات کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، ہم اڑ گئے، 2 گھنٹہ رسید کر دیا ہم نے کہ تم کو کیسے ہمت پڑ گئی، تم نے نامحرم سے بات کر لیا اور تم نے یہ کر لیا، یا کوئی جاننے والے مل گئے، کوئی فیملی راستے میں السلام علیکم ہو گئی، تو بھائی انسان نے سلام کیا، اس نے بیوی نے جواب دے دیا، یا بیوی نے کسی سے بات کر لیا، یا کچھ ہو گیا، اللہ جانے۔ آج کل تو چیٹنگ ویٹنگ ہوتی رہتی ہے، اس میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، لوگ مراجعہ کرتے ہیں کہ وہ صاحب ایک چیٹنگ کی بنیاد کے اوپر طلاق دینے کے لیے تیار ہیں، ایک چیٹنگ کی بنیاد کے اوپر کسی سے بات ہو رہی تھی، اس نے پہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جم کر کے بہت دھنائی کیا، بیوی چھت کے اوپر یوں ہی ذرا سا اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلی گئی تھی، تو نیچے آئی تو شوہر نے جی بھر کے اس کو کٹائی کیا کہ کس سے ملنے گئی تھی۔ یہ سب شک ہے، یہ بیجا غیرت ہے، یعنی غیرت کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، ایاک والتغایر فی غیر موضع الغیرت، پرہیز کرو کس چیز سے؟ وہ جگہ جہاں پہ غیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جگہوں کے اوپر غیرت دکھانے سے پرہیز کرو۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے سلسلے میں باغیرت رہیں، بے غیرت نہیں ہوں، لیکن جو جگہ ضرورت ہے جہاں غیرت کی، وہاں پہ غیرت اپنی خرچ کریں۔ زبردستی شیطان کے بہکاوے میں آ کے، وسواس میں اور شکی بن کر کے زندگی نابود نہ کریں۔ اس سے گھروں کی چولہے جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں، گھر متزلزل ہو جاتا ہے۔ مگر صدیقہ طاہرہ عزیزدار ہے، رشتہ دار ہے، یہ بیوی نہیں ملے گی، سلام کا جواب نہیں دے گی، حال احوال پرسی نہیں کرے گی، کر لیا تو کون سا گناہ آ گیا۔ مگر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ عصمت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود سلمان سے گفتگو نہیں کرتی تھی، مگر محمود بن ولید سے گفتگو نہیں کرتی تھی۔ جب صدیقہ طاہرہ کر سکتی تو ہماری عورتیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ البتہ جو بارڈرز ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دستورات الہی اور اسلامی نظام اور اسلامی قانون کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔